أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه. آج کے سبق میں اصلاً یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کے لیے شریعت نے کن عورتوں کو جائز قرار دیا ہے، کن عورتوں کے ساتھ نکاح کو ناجائز کہا ہے. یہی مضمون ہے، اسی کی تفصیل ہے. آسان سبق ہے، لیکن چند باتیں بطور تمہید پہلے ذہن میں رکھ لیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا ایک خاص مقصد مقرر کیا ہے. وہ ہے نسل انسانی کی بقا. انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے اور کائنات اسی وجہ سے بنی ہے کہ یہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے جزا و سزا کا مستحق ہو. جب تک اللہ چاہیں گے انسانوں ہی کی وجہ سے دنیا قائم رہی. بنی بھی انسانوں کے لیے، فنا بھی ہوگی انسانوں کی وجہ سے. اس لیے انسانوں کا وجود ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا. تو یہ انسانی نسل جو ہے صحیح اور جائز طریقے پر آگے چلے. ہر معاشرے میں، ہر دور میں اس کے لیے نکاح ایک فطری عمل رہا ہے. دنیا بھر کے مذاہب نے بھی اور ویسے بھی انسانی طبیعت نے نکاح کو پسندیدہ عمل کہا ہے. لیکن ساتھ ہی چونکہ نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنے جنسی جذبات کی جائز طریقے پر تسکین کرنا، ناجائز حرکت سے اور بے حیائی اور بدکاری سے بچنا، اس لیے اس کے لیے قانون اور ضابطے مقرر کیے گئے ہیں. کیسے نکاح کیا جائے گا، اس کی شرائط کیا ہیں، کن سے جائز ہے، کن سے ناجائز. ہر انسان دنیا میں جن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے.
جن سے نکاح نہیں کر سکتا ان کی تعداد کم ہے. یعنی ہمارے لیے وہ عورتیں جن سے ہمیں نکاح کی اجازت نہیں ان کی تعداد کم ہے، اور جن سے نکاح کی اجازت ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. اس لیے قرآن پاک نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جو کم ہیں ان کو بیان کر دیا اور کہہ دیا اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال. کا مطلب ہے کہ کچھ حرام بھی ہے. اب یہ حرمت دو طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیا تو شریعت کے حکم کی وجہ سے یہ چیز منع ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانی طبیعت اور فطرت اگر سلیم ہو، صحیح انسانی طبیعت ہو، اس میں گندگی اور خباثت نہ ہو، تو انسانی طبیعت چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو وہ بھی انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جس کو شریعت جائز قرار دیتی. جس کو شریعت ناجائز قرار دے وہ شریعت کے ناجائز قرار دینے کے بعد ان مذاہب والوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے جو کسی شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. مثلا کتے کا گوشت کھانا حرام ہے اور بکری کا کھانا حلال. تو کتے کا گوشت شریعت نے حرام کیا ہے. جن لوگوں کی کوئی شریعت ہی نہیں، کوئی مذہب ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی کتے کا گوشت نہیں کھاتے، تو شریعت نے اس کو ناجائز کہا، وہ بھی اس کو ناپسند کہا. ایسے شراب کو شریعت نے حرام کہا ہے دین اسلام نے، تو جو دین اسلام کو نہیں مانتے ان کی سوسائٹی اور معاشرے میں بھی شراب کو بری چیز سمجھا جاتا ہے. ایسے چوری ہے، ایسے بدکاری بے حیائی ہے، ایسے لوٹ مار ہے، ظلم و ستم ہے، قتل و غارت گری ہے، فتنہ فساد ہے، گالی گلوچ ہے، ظلم و ستم ہے، کسی کا حق دبانا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے، دھوکہ دینا، کھوٹا مال بیچنا، نقلی مال کو اصلی کہہ کے بیچنا. شریعت نے ان سب چیزوں پر پابندی لگا دی، ان کو ناجائز قرار دیا ہے. لیکن جو شریعت کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی ان چیزوں کو ناپسند کرتے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے تھے وہ ایسا خطرناک، بھیانک، تاریک دور تھا کہ اس میں انسانی فطرت ہی ختم ہو گئی تھی. اس لیے ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس کے لیے شریعت کا آنا ضروری نہیں تھا، وہ انسانی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے بھی ناپسند تھے. وہ حرکتیں وہ کیا کرتے، اس کو پسندیدہ سمجھتے اور فخر کرتے تھے. اس لیے اپنی ہی کچھ چیزوں کو انہوں نے صحیح کہہ رکھا تھا، کچھ کو غلط کہہ رکھا تھا، کچھ چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا تھا، کچھ کو جائز قرار دیا. جیسے کمزوروں کا حق دبا لیتے تھے اور طاقتوروں کو دیتے تھے. عورتوں کا حق دبا لیا، بیٹیوں کا حق دبا لیا، یتیموں کو دبا لیا، اس پر فخر کرتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کمزوروں کو دیں. اسی طریقے سے باپ کے مر جانے کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. وہ پیچھے تفصیل آ گئی اس کی کیا وجوہات ہوتی تھی. اسی طرح یہ پریشانی تھی ان کے ہاں کہ کسی عورت سے نکاح کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی دوسرے شوہر کی کوئی بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ بھی سوتیلی بیٹی ہوئی. تو ہماری کیا لگتی ہے، ہماری بیوی کے پہلے شوہر کی اور بچی. ایسے ہی دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کر لیتے تھے، دونوں کو بیوی بنا کر رکھتے تھے، یعنی سالی بھی اور بیوی بھی. ان دونوں میں سے ہر ایک اس کی بیوی بھی لگتی تھی اور ہر ایک اس کی سالی بھی لگتی. ایسے ہی اگر یہ تو وہ تھے جن کو طبیعت ہی ناپسند کہتی ہے، لیکن اس کو انہوں نے جائز قرار دے رکھا. اس کے مقابلے میں اگر کسی اجنبی آدمی کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے تو پھر اس کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں، عربی متبنہ کہتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں اس کو گود لیا بچہ کہتے ہیں، کشمیری میں اس کو کہتے ہیں منگت، مانگا ہوا. تو منگت جس کا کوئی رشتہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر کسی آدمی نے اپنے بچے کو نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو اپنا بچہ بنایا منگت، اس منگت کی شادی کروا دی لے بالک کی، پھر یہ لڑکا مر گیا تو اس کی بیوی رہ گئی. وہ اس شخص کی بیوی جو مری ہے، مر گیا جو، اس کی بیوی اپنے سسر کی کچھ لگتی ہی نہیں ہے، وہ تو فرضی سسر ہے اس کا، یا وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے. تو قرآن پاک نے آ کر ان غلط چیزوں پر پابندی لگائی اور اصلاح فرمائی.
اور جائز طریقہ مقرر کیا ہے کہ کیا کیا صورت ہے جنسی جذبات کی جائز تسکین کے لیے اور کیا صورت ہے انسانی نسل کی بقا کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے۔ اب زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا، ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں آتی رہیں گی۔ اس میں البتہ جو آج کا سبق پڑھا ہے ایک بات اجمالی سمجھیں، 4 طرح کی عورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، بلکہ 5، کتنے؟ 5 قسم۔ تفسیر میں ایک جگہ یہ 5 لکھی ہوئی نہیں، میرے ذہن میں آ گئی، ویسے قرآن پاک میں سب آ چکی ہیں، ایک جگہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ مسلمان کے لیے 5 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح، 5 عورتیں نہیں، 5 قسم کی، ایک قسم میں بہت ساری آ جائیں گی۔ نمبر 1، مسلمان کے لیے کافرہ عورت کے ساتھ نکاح ناجائز۔ کافرہ کے ساتھ نکاح۔ اس دور کے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی کافر ہیں، لہٰذا اس دور کے علماء کسی یہودی اور کسی نصرانی عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کو ناجائز کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تمام دنیا کی غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح۔ ابتدائی اسلام میں جن عورتوں کے ساتھ غیر مسلم ہونے کے باوجود نکاح کی اجازت تھی وہ یہودی اور عیسائی عورتوں میں سے اہل کتاب تھی۔ کیا لفظ اہل کتاب آیا ہے؟ اور اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے کم از کم 2 مضمونوں کو مانتی ہوں۔ نمبر 1 وہ توحید کے قائل ہوں، نمبر 2 وہ آخرت کو مانتی ہوں۔ لیکن اس دور کا کوئی عیسائی مواحد نہیں ہے اور کوئی یہودی مواحد نہیں ہے۔ جیسے اس دور کے شیعہ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اثنا عشری شیعہ ہو گئے۔ اثنا عشری شیعوں کی ایک قسم ہے، جیسے سنیوں کی بہت ساری قسم ہے نا، دیوبندی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سب قسمیں کس کی ہیں؟ سنیوں کی۔ ایسے شیعوں کی بہت ساری قسمیں۔ تو اس دور کے سارے شیعہ جو ہیں ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، زیدی ہے، اسماعیلی ہیں، جعفری ہیں، ایسے امامیہ ہیں، اثنا عشریہ۔ تو ان میں سے ایک فرقہ شیعوں کا ایسا ہے جس کے کفر پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ سارے کون ہیں؟ خمینی کے دنیا میں آ جانے کے بعد خمینی نے جو تبدیلی، جس کو انقلاب کہتے ہیں جاہل لوگ، انقلاب خمینی، وہ اصل میں انقلاب شیعیت ہے۔ اس نے شیعیت کو ساری دنیا سے اکٹھا کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ سارے کے سارے شیعہ جو ہیں ان کا عقیدہ اب ایک ہوگا، اور اس پر اس نے ریاست قائم کی۔ اس ریاست کو کہتے ہیں لوگ اسلامی انقلاب ایران۔ اور جو یہ کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلامی انقلاب ایران کا مقصد کیا ہے، یہ نعرہ کس نے لگایا ہے، اور غلطی اور جہالت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو خمینی چونکہ مطلقاً کافر ہے اور اس کو ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں، اور اس دور کا ہر شیعہ خمینی کو مانتا ہے، لہذا حکم بدل جائے گا۔ پہلے سب شیعوں کے کفر کا فیصلہ نہیں تھا۔ اسی طرح جو مرزائی ہیں قادیانی، ان کی قسمیں ہیں۔ ایک قادیانی ہے جس کو کہتے ہیں لاہوری، مرزائی لاہوری، اور ایک ہے جن کو کہتے ہیں مرزائی قادیانی۔ لاہور اور قادیان پنجاب میں 2 شہر ہیں۔ تو ان مرزائیوں کی 2 قسمیں تھیں، اب بھی ہیں۔ ایک ہیں جو اپنے آپ کو مرزائی لاہوری کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں جو اپنے آپ کو مرزائی قادیانی وہ ہیں جن کے پورے عقیدے وہ ہیں جو غلام قادیانی کے تھے، اور مرزائی لاہوری وہ ہیں جو محمد علی لاہوری کے ماننے والے ہیں، وہ بھی مرزائی ہیں۔ ان کے عقیدوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قادیانی کو مرزائی جو ہیں وہ سب کے سب مرزا کو نبی مانتے ہیں، اور پھر باقی گندگی جو ہے وہ الگ ہے۔ جو لاہوری مرزائی ہیں وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے لیکن مجدد مانتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ اور احمدی قرآن جو اس وقت نیٹ پر چل رہا ہے وہ اسی لاہوری اسی محمد علی کا ہے۔ اچھا، وہاں لاہور کے اندر ایک ہمارے بزرگ بھی گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن۔ وہ پہلے غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سکھ گھرانے سے تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ بڑے متقی اور پرہیزگار، اللہ اکبر،
بڑے اونچے درجے کے لوگ. ان کے شاگرد مولانا علی میاں ندوی بھی ہیں، بڑے مفسر قرآن، بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ. ان کی قبر ہے لاہور میں، میانی قبرستان ہے ایک لاہور میں، وہاں میں بھی حاضر ہوا ہوں. تو مدتوں تک، بلکہ آج بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے، آج بھی آتی ہے قبر سے خوشبو. ایک وہ آدمی ہے جس کی قبر سے خوشبو آتی ہے، ایک غازی علم الدین شہید جس نے راجپال کو قتل کیا تھا اور پھر پھانسی کی سزا ہوئی، ان کی قبر سے خوشبو آتی. اب تو لوگ کس کس کی کہہ رہے ہیں، جنید جمشید مرحوم اور فلاں فلاں کی قبر سے ممکن ہے آتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے صاحب ایمان ان کی قبر پہ جا کر. تو میں اصل میں یہ مضمون کہہ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ احکامات بدلتے ہیں. اس دور کے سارے یہودی اور سارے کے سارے عیسائی کافر ہیں، مشرک ہیں. پہلے سارے ایسے نہیں تھے. تو مرزائی جو لاہوری ہیں وہ بھی کافر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی کو تو مسلمان دور کی بات ہے، انسان ماننا مشکل ہے. اس کی سوانح حیات پڑھنے سے تو پتہ چلے گا انسان کو کہ یہ آدمی، مسلمان تو خیر دور کی بات ہے، انسان بھی تھا یا نہیں تھا. جو آدمی پیشاب کے بعد گڑ استعمال کرتا ہو مٹی کی جگہ، اور کھانے کی عادت تھی گڑ کی، تو ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک میں مٹی رکھتا تھا. تو کبھی کبھی بھول کر مٹی کھاتا تھا، گڑ سے استنجا کرتا تھا، اور کبھی گڑ کھاتا تھا، مٹی سے استنجا کرتا تھا. جس کے یہ حالات ہوں وہ انسان ہو سکتا ہے. خود کہتا ہے مجھے 100 مرتبہ دن میں پیشاب آتا ہے، خود کہتا ہے، اپنے حالات بیان کرتا. اس کا مطلب ایک بیماری تھی اس کو. اب 100 مرتبہ جو آدمی دن میں پیشاب کرے گا، 100 کو اگر تقسیم کرو گے نا آپ 24 گھنٹوں پر، تو ہر گھنٹے میں کتنے ہو؟ تقریباً 4 مرتبہ ہے نا. اور 60 منٹ کو 4 پہ تقسیم کرو تو 15. اس کا مطلب ہے ہر 15 منٹ میں تو یہ آدمی باوضو کب رہتا ہوگا، یہ نماز کب پڑھتا ہوگا. پھر اب اس کو اگر کوئی مسلمان ہی مان لے نا صرف، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا. تو مرزائی دونوں، چاہے وہ قادیانی ہو چاہے لاہوری، سب کے سب کافر. تو ایک تو ساری دنیا کی غیر مسلم عورتوں کے ساتھ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، مسلمانوں کا نکاح حرام. یہ آپ نے کہاں پڑھا، یاد ہے آپ کو؟ دوسرے پارے میں، لا تنکحوا المشرکین حتی ولا تنکحوا المشرکات مشرکین حتی یؤمن. ہاں، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان. ولا تنکحوا المشرکات، اور خود بھی نکاح نہ کرو مشرک عورت سے، حتی یؤمن، جب تک وہ مومن اسلام قبول کرے. ایک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ تو پیچھے گزر گئے. یہاں 4 قسمیں بیان کی گئی ان 2 آیتوں میں. نمبر 1، ہر انسان کے اصول و فروع. اصول و فروع میں نے پہلے بھی بتلایا تھا آپ کو. اصول کا مطلب ہے پیچھے، اور فروع کا مطلب ہے آگے. اصول اصل سے بنا، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور فروع فرع سے بنا، فرع کہتے ہیں شاخ کو. ہماری جڑیں یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی. تو ہر آدمی کے پیچھے کی عورتیں اس پر حرام، اور ہر عورت پر پیچھے کے مرد. عورت کے لیے بھی حکم ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے ماں کے ساتھ نکاح حرام، نانی کے ساتھ نکاح حرام، دادی کے ساتھ نکاح حرام. ایسے ہی پیچھے تک ہر عورت کے لیے باپ کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ نکاح حرام. اس کو کہتے ہیں اصول اور فروع. 2 قسمیں ہو گئی. نمبر 3، وہ عورتیں جو رضاعت کی وجہ سے یہ درجہ اختیار کر لیں، ایسی عورتیں بن جائیں جن سے شریعت نے نکاح کو حرام کہا ہے. کوئی دودھ والی ماں بن گئی یا دودھ والی بیٹی بن گئی. ہماری بیوی کا دودھ کسی بچی نے پی لیا تو وہ کیا بن گئی؟ سگی بیٹی. اور ہم نے کسی عورت کا دودھ پی رکھا ہو تو وہ ہماری کیا ہو گئی؟ تو اپنی اصول و فروع اور دودھ کے اعتبار سے اصول و فروع. بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں، بہن کی بیٹیاں، اور عورت کے لیے بھائی اور بھائی کے بیٹے اور بہن کے بیٹے سب حرام ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے شریعت نے حرام قرار دیے. نمبر 1 دین کی وجہ سے، نمبر 2 نسب کی وجہ سے، نمبر 3 رضاعت دودھ کی وجہ سے. 3 آ گئی. اور چوتھا حصہ ہے ان عورتوں کا جو مسلمان بھی ہیں
نہ ان سے ہمارا نسب کا رشتہ ہے، نہ ہی ہمارا ان سے رضاعت کا رشتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا مساہرت کا رشتہ ہو گیا۔ مساہرت کہتے ہیں رشتہ ازدواج، نکاح کے رشتے کو، شادی کے رشتے کو، کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اس عورت کی ماں، نانی، دادی حرام ہو گئی، اور اس عورت کی پہلے مرد سے جو بیٹیاں ہیں وہ ساری حرام ہو گئی، اور اس کے بیٹے کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ یہ سمجھ میں آئے؟ ایک جگہ اس کا استثناء ہے، ایک قسم خالی ایسی ہے جس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے سسر سے نکاح حرام، اور ساس کے باپ سے بھی نکاح حرام۔ ایسے ہی عورت کے لیے نکاح حرام ہے اپنے داماد سے۔ تو یہ ہو گیا وہ رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں مساہرت کا۔ کیا رشتہ؟ یعنی رشتہ نکاح، ازدواج۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 نسب، نمبر 3 رضاعت، دودھ کا رشتہ، نمبر 4 مساہرت۔ پھر اس کی تفصیل ہے، مساہرت میں کون کون آئیں گے، رضاعت میں کون کون۔ نمبر 5 وہ عورتیں جو مسلمان بھی ہیں، رشتہ مساہرت بھی نہیں ہے، رشتہ ازدواج جس کو ہم کہتے ہیں شادی کا، خاندانی، وہ بھی نہیں، ایسے ہی نسب کا بھی رشتہ نہیں، ایسے ہی دودھ کا بھی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ عورتیں اس وقت کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں یا عدت میں ہیں۔ تو جب تک یہ دوسرے کے نکاح میں ہیں تب تک کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ناجائز ہے۔ اس سے خود ہی پتہ چلا کہ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب یہ ایک کے نکاح میں ہے تو دوسرا اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ایک مرد کتنے سے نکاح کر سکتا ہے؟ 4 سے، وہ پچھلے رکوع میں آ گئی بات۔ تو ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کی بیوی بنے۔ یہ 5 قسمیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو ایمان والی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات، یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ یہاں ایک تفصیل اور سنیں، شریعت نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا ہے، یا جن مردوں کے ساتھ لڑکی کے لیے نکاح، دونوں صورتیں ہیں نا، مرد کے لیے کچھ عورتیں حرام ہیں اور عورت کے لیے کچھ، ان کی 2 قسمیں۔ یہ حرمت 2 طرح کی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حرمت مؤبدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کے ساتھ، مؤبد۔ اب مؤبدہ ابد سے بنا، اور ابد کا مطلب ہے ہمیشہ، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، نانی دادی کے ساتھ، ساس کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ حرمت مؤبدہ نہیں، ہمیشہ کی نہیں ہے، حرمت مؤقتہ ہے، کسی خاص وجہ سے، ایک خاص وقت کے لیے اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی عورت کا نکاح کہیں ہے تو ہمارا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیوں؟ یہ کسی کی بیوی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے۔ اگر اس نے طلاق لے لیا، اس کا شوہر مر گیا، تو عدت کے بعد ہمارا اس کے ساتھ نکاح۔ ایسے سالی کے ساتھ نکاح حرام ہے، مگر کب؟ جب سالی نکاح میں ہو۔ اگر سالی کو طلاق دے دی یا سالی مر گئی، طلاق کے بعد وہ عدت گزار لے تو سالی کے ساتھ نکاح۔ تو ایک حرمت مؤبدہ ہے، ایک حرمت موقتہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتلایا کہ دین کی بنیاد پر اختلاف دین کا دونوں کا الگ ہے۔ جب بیوی مر جائے تب شادی کے ساتھ جی، مر جائے یا طلاق دے دے، اور اگر طلاق دے دے تو پھر عدت گزرنا بھی شرط ہے، کیونکہ عدت میں تو کسی کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ عدت میں اگر کسی عورت نے نکاح کر لیا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، عدت کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے بتلائی کہ ان 5 قسموں میں سے 4 قسمیں ایسی ہیں جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ حرمت مؤبدہ ہے۔ غیر مسلم سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، الا یہ کہ وہ مومن بنے، ورنہ پھر حرام ہی رہے۔ نمبر 2 نسب سے جو رشتے ہیں وہ سب کے سب حرام۔ ایسے ہی رضاعت کے جو رشتے ہیں دودھ کے، وہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے حرام، کوئی صورت حلال ہونے کی نہیں۔ اور ایسے ہی مساہرت کے رشتے، جس کو ہم میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے شوہر کے لیے بیوی کے گھرانے کی بہت ساری لڑکیاں، اور عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھرانے کے بہت سارے مرد، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام۔ اور جو 5ویں قسم ہے
جو کسی کی نکاح میں ہے وہ عورت اس وقت حلال ہو جائے گی جب یہ طلاق لے لے، عدت گزار لے، یا اس کا شوہر مر جائے یہ عدت گزار لے۔ عدت کی پھر تفصیل ہے، وہ پیچھے آپ نے پڑھ لی ہے کہ کتنی تفصیل ہے۔ عدت یا تو وضع حمل ہے، یا پھر 4 مہینے 10 دن اس صورت میں جب اس کا شوہر، یا پھر بچے کی ولادت ہے اگر وہ بچہ ہے، یا پھر تیسری صورت کیا ہے؟ 3 مہینے 3 مہینے 3، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ 3 حیض۔ جن کو حیض ہی نہیں آتا نا ان کے لیے 3 مہینے۔ اب آپ ترجمہ دیکھتے رہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اس بد رسم کو قرآن نے روکا ہے جو اس زمانے میں رائج تھی۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، نکاح نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا۔ کس نے؟ باپ نے نہیں، کس نے؟ باپوں نے۔ باپوں کا مطلب ہے تمہارے باپ کی بیوی، تمہارے نانے کی بیوی، تمہاری دادے کی بیوی۔ اب یہ 2 طرح کی ہو سکتی ہیں نا، ایک تو سگی اور ایک سوتیلی، سب حرام ہو۔ باپ نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا، نکاح کے فوراً بعد وہ عورت حرام ہو جائے گی بیٹے پر، چاہے باپ اس کو نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دے، دیکھا بھی نہ ہو، تب بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ الا ما قد سلف، مگر جو اب سے پہلے ہو گیا۔ اب سے پہلے کا مطلب ہے جب یہ آیت نازل، یہ نہیں ہے کہ آج، اس زمانے میں۔ انہو کان فاحشہ، یہ تو ویسے بھی بے حیائی کا کام ہے، اس کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بے حیائی کا کام ہے۔ کل تک اپنی ماں کہتے تھے، آج اس کو بیوی بنا لیا۔ سگی بیوی کے ساتھ نہیں کرتے تھے یہ صورت۔ ومقتا، اور غضب کی بات ہے۔ مقت کہتے ہیں غضب کو، قہر کو۔ یہ تو اللہ کے غضب، غصے اور قہر کو دعوت دینا ہوا کہ ماں سے کوئی نکاح کر لے، نانی سے کر لے، دادی سے کر لے، اس سے بڑی بے حیائی کوئی۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کے غضب نازل ہونے کا ذریعہ۔ وساء سبیلا، اور بری چال ہے، بدترین چال، بدترین طریقہ ہے۔ اصل تو یہ جو برائی تھی اس کی تردید کرنی تھی، وہ ہو گئی، ساتھ ہی اب بیان شروع ہو گیا ہے کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ جو عورتیں حلال ہیں ان کو نہیں بیان کیا، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے نا، اس میں کسی ملک کی، کسی علاقے کی، خاندان کی کوئی پابندی نہیں۔ جو حرام تھے ان کو بیان کر دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو۔ ماؤں کو حرام کرنے کا مطلب ہے ان کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ ماں حرام ہو گئی، ساتھ ساتھ ترجمے کے تشریح بھی سنیں۔ ماں کا مطلب ہے سگی ماں، ماں کا مطلب ہے سوتیلی ماں، ماں کا مطلب ہے نانی، ماں کا مطلب ہے دادی، اور پھر پیچھے تک سب کے سب کیا ہو گئی؟ ماں کا مطلب ہے تمہارے ماں نے جس عورت کا دودھ پیا وہ بھی کیا ہو گئی، کیونکہ وہ تمہاری دادی بن گئی۔ تمہاری ماں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا اور کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ماں نے دودھ پی رکھا ہے تو وہ بھی کیا ہو گئی؟ نانی، وہ بھی ماں بن گئی۔ اور تم نے جس عورت کا دودھ پیا تھا رضاعت کا، وہ آگے آ رہا ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئی، اپنی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، پوتی، نواسی۔ ایسے ہی ہماری وہ بیٹی جو ہماری رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس نے ہماری بیوی کا دودھ پی رکھا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، سگی بہن اور ایسے ہی سوتیلی بہن۔ سوتیلی بہن 2 طرح کی ہوتی ہیں، یاد ہے پیچھے بتایا تھا، اخیافی اور اللاتی۔ اللاتی باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، اور اخیافی ماں الگ الگ ہے، ماں ایک ہے اور باپ، وہ سب بہنیں حرام ہو گئی۔ وعماتکم، اور تمہاری پوپھیاں، پوپھی باپ کی بہن، باپ کی سوتیلی بہن، باپ کی اخیافی بہن، باپ کی اللاتی بہن نا، وہ سب حرام ہو گئی۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ماسی، سگی ماسی، اور ماں کی سوتیلی بہن، ماں کی دودھ شریک بہن، وہ سب کے سب حرام ہو گئی۔ وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی جس کو بھتیجی کہتے ہیں، کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ باپ۔ اچھا، سگا بھائی ہو یا سوتیلا جس کو ہم کہتے ہیں، اخیافی اور اللاتی، سب کی بیٹیاں کیا ہو گئیں؟ حرام۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، بھانجی، بہن،
بہن کی بیٹی کی بھی 3 صورتیں ہیں، سگی بہن کی بیٹی، سوتیلی بہن کی، پھر سوتیلی وہی دونوں ہیں، باپ ایک ہے یا ماں ایک ہے، اللاتی اور وہ سب یہاں تک بیان کر دیا ان رشتوں کو جو نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی ہے، جتنا آپ آگے سوچتے جاؤ گے اس کی بہت ساری قسمیں بنتی چلی جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ، دوبارہ ماں کا ذکر آ گیا، لیکن اب کون سی مائیں شروع ہو گئیں؟ جن نے تم کو دودھ پلایا ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جن نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت بھی سگی ماں بن گئی، مگر شرط یہ ہے کہ اس عورت کا دودھ پیا ہو اس بچے نے زمانہ طفولیت میں، دودھ پینے کے زمانے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دودھ پینے کا زمانہ 2.5 سال ہے، باقی تمام ائمہ کہتے ہیں 2 سال ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ 2.5 سال کو مدت قرار دی جائے، اگرچہ فتویٰ 2 سال پر ہے۔ اگر کسی بچے نے، کسی بچی نے 2 سال کی مدت، اور چونکہ یہ مسئلہ نازک ہے اس لیے احتیاطاً 2.5 سال، چونکہ بڑے امام صاحب کا مسلک یہی ہے، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، دونوں کی دلیلیں ہیں، سب کے پاس دلیل ہے، قرآن پاک کی دلیل ہے ان کے پاس بھی، لیکن فتویٰ نہیں ہے ان کے قول پہ۔ باقی ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن حنبل اور حنفیوں میں سے امام صاحب کے 2 بڑے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ 2 سال کی مدت۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال کی مدت میں اگر کسی شخص نے، کسی بچے نے یا کسی بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، چاہے کئی مرتبہ پیا ہو، چاہے 1 مرتبہ پیا ہو، چاہے بہت سارا پیا ہو، چاہے ایک ہی مرتبہ چوسا ہو اور اس میں 2 قطرے، 1 قطرہ منہ کے اندر، حلق کے اندر چلا، چاہے یہ دودھ اس نے چوس کے پیا ہو چھاتی سے، چاہے اس کا دودھ نکالا گیا ہو چمچ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے پیٹ میں یا ناک کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچایا گیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 3، یا اس عورت کا دودھ کسی چیز میں ملایا گیا، چائے میں یا پانی میں، اور یہ عورت جس کا دودھ ملایا گیا اس کا دودھ زیادہ ہے، چائے کم ہے، 1 چمچ چائے میں 1.5 چمچ دودھ ملایا گیا اور یہ بچے کو دے دیا، تو دودھ اگر غالب ہے تو یہ عورت ماں بن گئی اور اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ نکاح ہی حرام نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو سگی ماں کے حق میں ہیں وہ اس کے لیے بھی ہو گئی، یعنی اس کی محرم بھی ہے، لہذا تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، محرم ہے، اس کے ساتھ سفر حج بھی کر سکتا ہے، اور اپنے بیٹے، سگے بیٹے کی طرح ماں بیٹا یہ دونوں رہ سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضائی بہنیں۔ رضائی بہن کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس کا دودھ پیا اس کی ساری بیٹیاں، چاہے ان نے تم سے پہلے دودھ پیا ہو، چاہے تمہارے وقت میں دودھ پیا ہو، چاہے تمہارے بعد وہ پیدا ہوئی۔ مثلا آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس عورت کی وہ بیٹیاں جو آپ کی پیدائش سے پہلے وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ، یا وہ بیٹی جو آپ کے وقت میں دودھ پی رہی تھی، یا جو آپ کے بعد پیدا ہوئی 2 سال 4 سال بعد، تو ساری بیٹیاں کیا ہو گئیں؟ حرام۔ اسی طرح اگر یہ دودھ پینے والی بیٹی تھی، لڑکی تھی، تو اس لڑکی پر دودھ پلانے والی عورت کے تمام بچے جو پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں، چاہے اسی شوہر سے ہوں یا کسی دوسرے شوہر سے، وہ سب کے سب حرام ہو گئے، چونکہ وہ سگے بہن بھائی بن گئے۔ ہاں، اب جس نے دودھ نہیں پیا ہے، ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، ایک عورت کی 4 بیٹی ہیں، اس عورت کا دودھ ان 4 بھائیوں میں سے ایک نے پیا ہے، تو اس ایک بھائی کا جس نے دودھ پیا اس کا نکاح تو جائز، لیکن جن نے دودھ نہیں پیا ان کا نکاح جائز، ان کا جائز۔ یہ رضاعت کا مسئلہ آ گیا، اور یہاں پہنچ کر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک نے صرف 2 ہی بیان کیے، 2 ہی بیان کیے، یعنی ماں اور بیٹیاں، لیکن حدیث میں آیا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، ہر وہ رشتہ جو ولادت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے، لہذا جس عورت کا آپ نے دودھ پی لیا نا، وہ عورت حرام، اس کی ماں حرام، اور اس کی پھوپھی حرام، اس کی خالہ حرام، اس عورت کی بہن حرام، سگی بہن بھی حرام، اس کی اخیافی بہن بھی حرام، اس کی اللاتی بہن بھی حرام، اس کی تمام بیٹیاں حرام، بیٹیوں کی اور بیٹوں کی بیٹیاں بھی آگے حرام ہوگی۔ یہ بالکل وہی رشتہ بن گیا جو سگا رشتہ۔ آگے اب مساہرت کا رشتہ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ،
اور وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری عورتوں کی مائیں ہیں. تمہاری عورت کی ماں کون ہوتی ہے؟ ساس. تو جس کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح کرتے ہی فوراً اس منکوحہ عورت کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اگر اس نے نکاح کے فوراً بعد اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی تب بھی اپنی اس کی ساس ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. وہ حرام ہوئی، بیوی کی ماں حرام، بیوی کی نانی حرام، بیوی کی دادی حرام. سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب کے سب حرام ہو جائے. وربائبکم، اور بیوی کی بیٹیاں، یعنی تمہاری بیوی نے پہلے کسی شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، اس سے کوئی بیٹی ہوگی. اب تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس جس سے تم نے نکاح کیا ہے یہ اپنے ساتھ ادھر سے کوئی اور بچی بھی لائی، تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو گیا، چونکہ وہ تمہاری کیا لگی اب؟ بیٹی. فی حجورکم، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، وہ تمہاری بچیاں، فی حجورکم جو تمہاری گود میں پل رہی ہیں، تمہارے گھر میں پرورش پا رہی ہیں، لیکن تمہاری نہیں ہے. من نسائکم، تمہاری بیویوں کی. سمجھ میں بھی آ رہا ہے مضمون؟ لیکن یہاں ایک تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس عورت کے ساتھ ادھر سے کچھ بچی تھی اور نکاح ہو گیا عورت سے، تو اب اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی، تنہائی ہونے سے پہلے ہی، تب تو اس نے جو ادھر سے بیٹی ساتھ لائی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز. یہ ایک استثناء ہے. نکاح کے بعد منکوحہ کی ماں سے تو بالکل بھی کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں. لیکن اگر یہ منکوحہ عورت جسے آپ نے نکاح کیا، یہ اپنے پہلے شوہر کی بیٹی بھی ساتھ لائی ہے، وہ بھی جوان ہے، نکاح کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ نہیں، اس سے زیادہ بہتر اس کی بیٹی ہے، تو اس نے فوراً طلاق دے دی، اس کو تنہائی اختیاری نہیں کی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح. لیکن اگر اس کے ساتھ تنہائی ہو گئی، اللاتی دخلتم بہن، تم نے ان کے ساتھ تنہائی اختیار کی. یہ قرآن نے ایک لفظ ایسا بولا ہے جس میں اشارہ ہے اصل میں تنہائی کا. وہ میں نے بتلایا تھا کہ مہر کے وجوب کے لیے تنہائی ضروری ہے، پھر اس تنہائی میں چاہے وہ چھوئے یا نہ چھوئے، وہ صحبت ہی کے حکم میں ہے. ایسے ہی قرآن کہتا ہے جن سے تم نے دخول کیا، یعنی تم اس کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں وہ تنہا تھی، یا وہ تمہارے کمرے میں. میں یہ کمرے کا لفظ خود بول رہا ہوں کیونکہ قرآن نے کنائی لفظ بولا ہے، تو میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ ایک جگہ، کسی ایک خاص جگہ پر جہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی ملنے سے، ایسی جگہ پر تم مل گئے. تو اب یہ جو عورت ہے اس کو تم نے اگر طلاق دے بھی دی ہاتھ لگانے سے پہلے، تب بھی اس کی ساتھ میں جو بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر تم اس کے ہاں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، اس کے ساتھ ابھی ملے ہی نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس نے جو ادھر سے بیٹی لائی ہے اس کے ساتھ نکاح، بس یہ ایک صورت جائز کی ہے، باقی سب ناجائز ہیں. وہ اسی لیے قرآن نے اس کا استثناء کیا. استثناء کا مطلب ہے اس ایک قسم کو الگ کر دیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی حلال عورتیں. بیٹے بھی کون؟ من اصلابکم، جو تمہاری پشت سے. تمہاری پشت کا مطلب ہے اپنے بیٹے. تمہارے اپنی اولاد جو ہے نا، اپنے بچے، ان کی حلال عورتیں کیا ہوئی؟ تمہاری بہو. بیٹے پر جو حلال ہوگی وہ کیا بنے گی؟ بہو بنے گی نا. تو مطلب بہو بھی تمہارے لیے حرام ہے، چاہے بیٹے نے صرف نکاح ہی کیوں نہ کیا، نکاح کر کے فوراً چھوڑ دیا تب بھی جائز، سسر کے لیے جائز نہیں. اچھا، بیٹے کی بیوی حرام، بیٹے کی بیوی حرام. یہ جو بیوی ہے، جو بیوی بیٹے کی، چاہے پھر اس نے نکاح کے فوراً بعد اس کو چھوڑا ہو، چاہے کچھ عرصہ رکھ کر چھوڑا، دونوں صورتوں میں. وَأَن تَجْمَعُوا، اسی طرح داماد کے ساتھ ساس کا نکاح حرام ہوگا. وَأَن تَجْمَعُوا، یہ من اصلابکم کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی اپنا بیٹا نہ ہو، صلبی بچہ، منگت ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی حرام ہو سکتی ہو، تو منگت اگر اپنی بیوی کو طلاق دے یا منگت لڑکا مر جائے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بچہ جس کو آپ نے پالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس کو لوگ زید بن محمد ہی کہتے تھے. قرآن پاک میں اس صحابی کا نام آیا 22ویں پارے میں. تو جب ان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
منہ بیلے بیٹے نے، تو عرب کے معاشرے میں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بن گئی، اس کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہچکچاہٹ تھی کہ جائز تو ہے، لیکن یہ لوگ سمجھ تو سکتے ہی نہیں نا، ہر کوئی یہودی ہیں عیسائی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں منائیں گے، تو قرآن نے منع فرمایا کہ کوئی کیا کہتا ہے اس کی طرف نہ دیکھیں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو فارغ کر دیا، زوجنا کہا تو آپ نہ کریں، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ لہذا حضرت زید کی جو منکوحہ تھی وہ طلاق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی۔ وان تجمعوا بین الاختین، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ دو بہنوں سے مراد ہے سگی دو بہنیں یا بیوی کی سوتیلی بہن، چاہے وہ اخیافی ہو اللاتی۔ اخیافی اللاتی سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جن کے باپ ایک ہوں ان کو کہتے ہیں اللاتی، جن کی ماں ایک ہو ان کو کہتے ہیں۔ بیوی کی سوتیلی بہن، چاہے بیوی کے باپ کی بیٹی ہو چاہے بیوی کی ماں کی ہو، تو دونوں۔ ایسے ہی بیوی کی دودھ شریک بہن، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ ہاں جب اس کو کر دے فارغ نکاح سے، طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی، عدت کے دوران نہیں کر سکتا، کیونکہ عدت میں یہ عورت ایک اعتبار سے نکاح میں ہی ہوتی ہے، اس لیے نان نفقہ خرچہ اور رجد کی بھی اجازت ہے۔ تو جب اس بیوی کی عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد نکاح کرنا جائز ہے۔ یا بیوی مر جائے تو پھر تو عدت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مر جائے تو فوراً ہی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتے، ایک ساتھ دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ ما قد سلف، لیکن اس سے پہلے جو ہو گیا اس کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ مگر ما، جو کچھ قد سلف پیچھے گزر چکا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ان آیتوں کے بعد اب اگر کسی نے ایسا کیا تو پکڑ ہوگی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ جو فرمائے نا اللہ ما قد سلف، پچھلا معاف ہے، یہ کس کو معاف ہے؟ وہ آدمی جو مسلمان بن گیا اور اس وقت مسلمان بننے کے وقت اس کے نکاح میں ایسی دو عورتیں، دو بہنیں تھیں، یا باپ کی منکوحہ تھی، یا کوئی حرام عورت تھی، تو پھر یہ آیت نازل ہونے کے بعد اب اس نے فوراً اس کو علیحدہ کر دیا تو معاف ہے۔ اور جو کافر ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو کفر کی سزا کے ساتھ یہ جرم مستقل کر رہا ہے، اس کی سزا الگ سے ملی۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو محفوظ ہیں، میں نے اس کا ترجمہ کیا محفوظ، مراد سے شادی شدہ۔ اصل میں محصنات جو ہے یہ ہا بڑے سواد بڑی ہا اور نون سے بنا ہے، اور یہ ایک لفظ حصن، حصن کے معنی آتے ہیں قلعے کے، قلعے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، اندر گھسنا ممکن۔ محصنات کا مطلب ہے وہ عورتیں جو قلعہ بند ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کسی کے نکاح میں ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے قلعے میں بند ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے اور اس پر کوئی حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو عورتیں کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہیں، چاہے فی الحال نکاح میں ہوں، چاہے نکاح ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس وقت عدت گزار رہی ہیں، یا یہ بیوہ ہو چکی ہیں اور عدت گزار رہی ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ لیکن جب ان کی عدت گزر جائے گی، طلاق ولاق ختم ہو گئی، تو اس کے بعد الا ما ملکت ایمانکم، مگر ایک قسم کی عورت تمہارے لیے حلال ہے، چاہے وہ دوسرے کی نکاح میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک استثناء یہ ہے، وہ کون ہے؟ ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں تمہارے ہاتھ جن کے مالک بن چکے ہیں، یعنی تمہارے قبضے میں آ چکی۔ یہاں مراد ہیں جہاد میں غیر مسلموں کی عورتیں پکڑی جائیں تو وہ قیدی ہو کر آتی ہیں، جیسے مرد قیدی ہو کر آتے ہیں، تو مردوں کو غلام بنایا جائے گا، عورتوں کو باندی بنا، باندی کا مطلب بھی نوکرانی۔ اس عورت کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ عورت اگر اہل کتاب میں سے، کافر اگر ہے پھر تو نکاح ہی جائز نہیں نا، اگر یہ اہل کتاب میں سے، مسلمان ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں، پھر کیا، صرف اہل کتاب یہودی اور عیسائی عورت، یہ اگر آ گئی تو دین تو چونکہ اس کا الگ ہے، تو اب اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ یہ بغیر شادی کے ہے، اس کی ابھی کوئی شادی نہیں تھی اور قبضے میں آ گئی، تو پھر جس آدمی کے قبضے میں، مجاہد کے قبضے میں آ جائے گی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس سے اولاد بھی ہو جائے تو جائز ہے، نکاح کی ضرورت نہیں۔ یہ قبضے میں آ جانا، امیر المومنین کا اس عورت کو کسی کے قبضے میں دے دینا ہی نکاح ہے،
مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ عورت قبضے میں آئی ہے لیکن جس ملک میں یہ تھی، جس علاقے میں تھی، وہاں یہ کسی کی بیوی ہے، اس کا گھر والا موجود ہے، مگر وہ گھر والا بھاگ گیا ہے، گھر والا وہ وہیں ہے، وہ قبضے میں نہیں آیا. تو ایسی صورت میں یہ جب کسی مسلمان کے قبضے میں آئے گی تو یہ اس کی باندی بن جائے گی. اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ دوسرے کے نکاح میں ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اگر یہ حمل سے ہے تو اس کا حمل کے بعد، اور اگر یہ حمل سے نہیں ہے تو اس کے 1 مہینے کے ایام، ایک دور جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک منتھلی پیریڈ جو اس کا ہے حیض، وہ آ جائے. اس کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ اب کوئی حمل کی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب جس کے قبضے میں آئی وہ اس کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر طے شدہ ایک فیصلہ ہے کون کون سی عورت حلال ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں، ایمان کی شرط ہو تو وہ ساری کی ساری حلال ہے. لیکن شرط یہ ہے ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان کو حاصل کرو مال کے ذریعے. مال کے ذریعے کا مطلب ہے مہر دو، ایسے نہیں زبردستی پکڑ کے لے آئے. محسنین، ان کو حفاظت میں لینے والے ہو، یعنی ان کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو. غیر مصافحین، صرف مزے نہ کرنا چاہتے ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ رکھو. اس سے پتہ چلا نکاح کا مقصد ہے ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا. ٹائمنگ مقرر کرنا کہ 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ بھی زنا ہی کی ایک قسم ہے. اگرچہ ایک صورت ہے جس کو متع کہتے ہیں، اور اب شریعت میں اس پر پابندی لگ گئی ہے، اور پہلے اس کی اجازت تھی، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی کچھ گنجائش ایک زمانے میں تھی فتح مکہ کے موقع پہ، لیکن بعد میں پھر یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور اس میں ہمیشہ کے لیے یہ صورت حرام کر دی. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ باضابطہ نکاح ہوتا ہے اور مہر بھی رکھا جاتا ہے، لیکن یہ طے ہوتا ہے کہ یہ نکاح ہمارا سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 6 مہینے، 10 دن، 4 دن کے ٹائم مقرر ہوتی ہے. اس کے بعد تم آزاد، میں آزاد. دوبارہ رہنا چاہیں گے تو ایگریمنٹ دوبارہ کر لو. شریعت نے اب اس پر پابندی لگا دی. اب یہ کہ جس کے ساتھ نکاح کرو یہی سوچ کے کرو کہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ارادہ ہی. تو فرمایا نکاح میں باضابطہ رکھنا چاہتے ہو، غیر مصافحین، صرف مستیاں کرنا مقصد نہ ہو. فمستمتعتم به، تو جن سے بھی تم فائدہ حاصل کرو، یعنی جن کو تم اپنی بیویاں بنا لو. فآتوہن اجورہن فریضہ، تو طے شدہ اجرت یعنی مہر ان کو دے دیا کرو، ان کا مہر نہ کھاؤ. مفت میں بھی گھر میں مت لاؤ عورتوں کو. لکھا ہے جی پھر کیا دینا تھوڑا ہی ہے، یہ مہر دینا ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ مہر کے بغیر نکاح صحیح نہیں. صحیح کا مطلب ہے اس میں برکتیں نہیں ہوں گی، اور اگر تم مقرر نہیں کرو گے تو شریعت مقرر کرے. مہر ضروری ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ مہر کتنا ہو، کم سے کم کتنا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم، پھر اس کی کیا مقدار ہے وغیرہ ذالک. اور زیادہ سے زیادہ جتنی گنجائش ہو، جبر بھی نہ ہو، اور بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ گری پڑی چیز جیسے اٹھائی جاتی ہے ایسے کوئی چیز لے آئے. یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ فیصلہ ہے. اب اگر کسی مرد عورت نے نکاح کر لیا لیکن وہاں مہر کا ذکر ہی نہیں آیا، یاد ہی نہیں رہا، یا طے ہی نہیں کیا، یا انہوں نے آپس میں طے کیا ہم مہر ضرور دیں، عورت نے کہا مجھے نہیں چاہیے مہر، یا مرد نے کہا کہ میں نکاح تیرے ساتھ اس شرط پر کروں گا کہ میں مہر نہیں دوں گا، تب بھی مہر واجب ہو جائے گا، لیکن اب زیادہ دینا پڑ جائے گا. اب شریعت مقرر کر رہی ہے تو کتنا دینا پڑے گا؟ اس لڑکی کی چچیری، پھپھیری اور خاندان کی جو لڑکیاں اسی جیسی ہیں، اس سے ملتی جلتی، جو ان کا مہر ہوگا وہ دینا پڑے گا رواج کے مطابق. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، لیکن اگر تم نے مہر مقرر کر لیا اس کے بعد تم اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو میاں بیوی رضامندی سے، تو اس کی اجازت ہے. مثلا 10,000 مہر تھا، شوہر کہتا ہے 10,000 نہیں دوں گا، میں 20,000 دوں گا، تو ٹھیک. اور بیوی کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے 10,000، 2,000 دے دو، تو بھی ٹھیک رضامندی کے ساتھ. یا بیوی کہتی ہے میں معافی کروں گی مجھے نہیں چاہیے، رضامندی کے ساتھ دے رہی ہے تو چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں، لہٰذا نکاح کی حکمتیں اور مصلحتیں کون ناجائز ہے کہاں جائز ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. حکیمہ، بڑے دانا ہیں.
اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر یہ قانون مقرر کیا ہے، اس کی پابندی کرنے میں ہی تمہارے لیے فائدہ ہے، اس کی مخالفت میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأعنا على تلاوة القرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن وعلم القرآن اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم ونجنا وخلصنا يوم القيامة بالقرآن الكريم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا رب